ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا دوسرا باب 36 سے 40 آیات تک۔ ان دنوں میں عشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنائل ایک نبیہ تھی۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور وہ کموار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے۔ اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، کرسمس کی کہانی چرنی سے آگے بڑھتی ہے اور ہمیں ان وفادار دلوں تک لے جاتی ہے جو برسوں سے خدا کے وعدے کے منتظر تھے۔ نبیہ حنا ان لوگوں کی نمائندہ ہے جو خاموشی، دعا اور روزی کے ذریعے خدا کے کام کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کی عمر، اس کی بیوگی اور اس کی تنہائی رکاوٹ نہ بنی، بلکہ اس کی عبادت کو اور گہرا کرتی گئیں۔ کرسمس ہمیں سکھاتا ہے کہ جو دل وفاداری سے انتظار کرتے ہیں وہ خدا کے کام کو پہچان لیتے ہیں۔ حنا بھی اسی گھڑی خدا کا شکر ادا کرتی ہے اور یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر لوگوں کو خوشخبری سناتی ہے۔ اسی طرح کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم مسیح کو پہچان لیتے ہیں تو خوشخبری اپنے تک محدود نہیں رہتی، وہ دوسروں تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یسوع ناصرت میں بڑھتا ہے، قوت اور حکمت میں ترقی کرتا ہے اور خدا کا فضل اس پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے فضل کی بات ہے کہ خدا کا بیٹا بھی انسانی زندگی کے مراحل میں سے گزرا۔ وہ بڑھا، اس نے سیکھا اور ہمیشہ فرمانبرداری میں جیا۔ یہ ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے کہ خدا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ جو وفاداری سے انتظار کرتے ہیں وہ مسیح کو پہچانتے ہیں، جو اسے پہچانتے ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں، اور جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔